پرانے کلمات تلاوت کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اما ما ينفع الناس، وہ بندہ جس کی زندگی لوگوں کے نفع کے لیے گزرتی، جو خیر کے کام کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے، جس بندے کی زندگی کا دائرہ کار صرف دیواری تک محدود نہیں ہوتا بلکہ عام لوگوں کے نفع کے لیے وہ زندگی بسر کرتا ہے، مالک فرماتا ہے میں اسے انعام کیا عطا کرتا ہوں، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، میں زندگی میں اسے دوام عطا کرتا ہوں، میں اسے زندگی کے اندر ہمیشہ کے کام کرتا ہے، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے تو فرمایا ہم اسے زندگی میں دوام عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بلا تمثیل جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے موصوف قبلہ حاجی صاحب ان کی زندگی ساری خیر کے کام کرتے کرتے آپ کو یقیناً یہ بات پتہ ہوگی، یہ جو مدرسہ ماجی میں بنا ہوا ہے اس کی بنیاد حاجی صاحب نے، اور جو ابتدائی لوگ تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور پھر یہ ہماری کمیٹی کے صدر بھی تھے، اور پھر جب بھی جس مرحلے پہ ہمیں ضرورت پڑی ہے حیرانہ سالی کے باوجود بھی حاجی صاحب نے قدم بقدم پہ ہمارا ساتھ، اور کس لیے دیا؟ صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ ہمارا ایمان اور یقین یہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب ظاہراً پردہ کر گئے ہیں لیکن ان کے نام کو اللہ کریم مٹنے اللہ کریم ان کے نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے گا۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، او کما قال النبی علیہ السلام، فرمایا جو نیکی کی طرف بلانے والا ہے، نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہے، جو داعی الی اللہ ہے، جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، اس خیر کے کام میں شریک ہوں گے، فرمایا ایسی ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی طرف۔ اب یہ سلسلہ خیر جب چلا تھا اس سے لے کر آج تک قیامت تک جو بھی اس خیر کے کام میں شریک ہوتے جائیں گے، ہمارا ایمان اور یقین ہے، فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ حاجی صاحب بھی اس کے اندر شریک دنیا سے چلے گئے لیکن یہ صدقہ جاریہ کا بہت بڑا اہتمام کر کے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، فرمایا جب بندہ دنیا سے چاہتا ہے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر دار البقاء کی طرف رخت سفر باندھ جاتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا زندگی کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، فرمایا الا من ثلاثہ، لیکن تین ایسے اعمال ہیں اگر انسان زندگی کے اندر کر کے جائے قبر کے اندر اس کا ثواب ملتا۔ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول وہ کون سے ایسے عمل ہے انسان اپنی زندگی میں سارے انجام دے پھر بندہ منو مٹی کے نیچے دب جائے اور اس قبر کے اندر بھی ثواب ملتا رہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صدقۃ جاریہ، جو دنیا سے بندہ جانے والا ہے زندگی کے اندر صدقہ جاریہ کا اہتمام، ایسا کام کر گیا دنیا سے جاتے جاتے کہ جناب والا لوگ اسے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لوگ اسے نفع حاصل کر رہے ہیں، تو فرمایا جب تک لوگ نفع حاصل کرتے رہے اللہ مرنے والے کے درجات بلند کرے۔ یا رسول اللہ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ او علم ينتفع به، جو دنیا سے جانے والا ہے پیچھے علم چھوڑ کے جاتا ہے، علم کی اسباب عطا کر کے جاتا ہے، لوگوں کو علم پڑھا کے جاتا ہے، فرمایا جب تک لوگ پڑھتے رہے، لوگ پڑھاتے رہیں گے، یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا رہے گا، فرمایا مرنے والے کا اللہ درجات ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے ارشاد فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا جو دنیا سے جانے والا بندہ ہے پیچھے نیک اور صالح اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، اس کی اولادیں پیچھے اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو اللہ کریم مرنے والے کے درجات ہوگا۔ میرے بھائیو، اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت فرمان کو اپنے سامنے رکھیں اور اس حدیث مبارکہ کا موازنہ حاجی صاحب کی زندگی کے ساتھ کریں، انہوں نے زندگی کے اندر صدقہ جاریہ کا اہتمام، اتنا خوبصورت ادارہ تعمیر کیا،
اس کے اندر دام در میں سگنے ہر حوالے سے آپ نے تعاون پیش کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ چاہیے. اور پھر اس کے اندر ہے کیا؟ لوگوں کو علم پڑھایا جاتا ہے, حفاظ تیار ہو رہے ہیں, اللہ کا دین کا پیغام اگلی نسل تک پہنچ رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ اس سفر میں شریک ہوں گے اللہ کریم حاجی صاحب کو بھی حصہ عطا فرمائے. اور یقیناً حاجی صاحب جو پیچھے اولاد چھوڑ کے گئے وہ نیک اور صالح اولاد چھوڑ کے گئے, صوم و صلاۃ کی پابند اولاد چھوڑ کے گئے ہیں. کچھ بھی نہ کریں جب نماز پڑھیں گے, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے, میری آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے. اگر پھر عرض کرے گا ربنا اغفر لی ولوالدی, اے اللہ میری بخشش فرما دے, ولوالدی میرے ماں باپ کی بخشش, منین یوم یقوم الحساب, اے اللہ قیامت تک آنے والے ہر بندہ مومن بنا دے. حضرات جی وقار آج یہ کرنا چاہتا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسان کا دنیا میں آتا ہے اس کی دوست اباب اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کا